ہم نے کیا کہا تھا کہ توحید کی کتنی ٹائپس ہیں؟ پہلا بتایا تھا ہم نے ربوبیہ، ٹھیک ہے، وی آر ڈن ود اٹ. سیکنڈ واز الوہیہ، وی آر آلسو ڈن ود اٹ. ناؤ تھرڈ از اسماء و صفات. اسماء و صفات کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھیں اس کو پہلے ہم کھول کے لکھتے ہیں، اسے انشاءاللہ سمجھ آئے گا. اسماء اور صفات یہ دو ٹرم سے بنا ہے یہ والی توحید، ٹھیک ہے. اسماء کیا معنی؟ نیمز. ہم نہیں کہتے کسی سے کہ آپ کا اسم کیا ہے، مسمک، آپ کا اسم شریف کیا ہے. تو اسم مینس نیم. اسماء پلورل ہے. اسماء از plural of اسم and اسم means name and اسماء means names، نام بہت سارے، ٹھیک ہے. الصفات، صفات plural ہے صفتن کا، اور صفت کس کو ہم کہتے ہیں؟ کیریکٹرسٹک، کسی کے اوصاف، کسی کی کوالٹی، کسی کی کوئی صفت، ٹھیک ہے. سو اب اگر ہم سمجھیں اس ٹرم کو مکمل، اسماء و صفات، تو اٹ مینس نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، نیمز اینڈ کیریکٹرسٹکس، نیمز اینڈ کوالٹیز، نام اور اوصاف، نام اور صفات، ٹھیک ہے. سو یہ اس کا رہے گا ترجمہ. فائن. سو یہ توحید کا میں نے آپ کو بتایا ایک جسٹ، یا میں نے اس کے ایک لٹرل میننگ آپ کو بتائی. سو یہ توحید کس قسم کی توحید ہے؟ جس میں وی ول اسٹڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیریکٹرسٹکس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف، اس کے نام اور اس کے اوصاف، ٹھیک ہے. دیکھیں اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہے، ہمارے پاس ایک کلیئر حدیث ہے اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تسعۃ وتسعین اسما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نیمز ہے. من احصاها دخل الجنہ، جو کوئی ان کا احصاها، ہم اس کو ایسے ترجمہ کرتے ہیں یاد کرنا اپنی لے مین لینگویج میں، جو ان 99 ناموں کو یاد کریں تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. اب اس حدیث کے سمجھنے میں ہم اکثر دو غلطیاں کرتے ہیں. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نیمز ہے. پہلے ہم اس پوائنٹ کو یہاں پہ سمجھتے ہیں، غلطی کہاں پہ ہم سے ہو رہی ہے. غلطی یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان کچھ وہ جو چارٹ رائز ہے نا، جو ہم اکثر پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نیمز، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی 99 نیمز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. دیٹس ناٹ دی رائٹ وے ٹو اپروچ اٹ. اصل میں یہ ہے کہ جو حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نیمز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صرف only these 99 names ہیں، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کچھ 99 names ہیں out of the unlimited names of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا تعداد نام ہے، unlimited names. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لا تعداد نام ہے، بہت سارے نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، بٹ 99 نیمز ایسے ہیں جو ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہمارے کچھ ایسا ممکن ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتیں تھیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس جو ہمارے پاس جو 99 نیمز ہے اس سے بڑھ کر ان کے پاس جو نام ہے وہ ان کو پتا ہو، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو کچھ ایکسٹرا نام پتا ہو، اور کچھ نام ایسے ہیں کہ جو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتائے ہیں، کسی کو اس بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے واقف ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت، ٹھیک ہے، ہم ان کی امت جو ہے، ہمارے اندر 99 نیمز اللہ نے بتائے ہیں. He has revealed his 99 names out of his unlimited names. اپنے لا تعداد ناموں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریویل کیے ہیں 99 نام، ٹھیک ہے. فائن. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو یہاں پہ کلیئر ہونا چاہیے آپ کا، کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، اور 99 نیمز ایسے ہیں، 99 نام ایسے ہیں اللہ کے جن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہے، جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے. بھائی اس کے بارے میں پھر مزید ڈیٹیل ہے کہ کچھ ناموں میں پھر کنٹروورسی ہے، کچھ ناموں کو کچھ لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ والا نہیں، یہ والا نام ہے. ہم ادھر ڈیٹیلز میں ابھی نہیں جائیں گے. فی الحال آپ یہ رکھے ذہن میں کہ صرف اللہ کے 99 نام نہیں، کیونکہ ہم اگر رکھیں گے نا کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں تو ہم اللہ کو مقید کر رہے ہیں، ہم اللہ کو جو ہے ریسٹرکٹ کر رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے ایک تعداد بتا رہے ہیں کہ اللہ کے صرف اتنے نام ہیں. سو دیٹس ناٹ رائٹ وے ٹو اپروچ ہز میجسٹی، ٹھیک ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تسعۃ وتسعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے 99 نام ہے، ایسے نام ہیں جو کہ اسی حدیث میں ہے من احصاها، جن کا کیا کرے گا کوئی بندہ؟ احصاها. واٹ از دس احصاها؟ یہاں پہ ہم اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اس حدیث کو. احصاها ہم اس کو رکھتے ہیں میمورائزیشن، اس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں. جو کوئی ان 99 نام کو کیا کرے گا؟ یاد. یاد کرنا ایک چھوٹا سا معنی ہے اس احصا کے ورڈ کا. یہ معنی یہ ٹرم یہ ہے، اور آپ اس ٹرم کا صرف یہ والا ایریا لے رہے ہیں، یہ والا ٹرم ایریا بس، اور
یہ بتاتا ہے ہمیں کیا؟ میمورائزنگ the names of اللہ سبحانہ وتعالی. باقی کا جو یہ ایریا ہے it means something else. تو احصاها کیا معنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اس کے معنی ہوتے ہیں میمورائزیشن، ڈیفینیٹلی میمورائزیشن، اینڈ اس سے بڑھ کر ایکٹنگ اپون them، ایکٹنگ اپون the names of اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے ناموں پہ عمل کرنا. اب اللہ کے ناموں پہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی السمیع ہے، السمیع، اللہ سبحانہ وتعالی سننے والے ہیں. تو اس نام پر ہم دو طرح سے عمل کر سکتے ہیں. پہلا کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ ہماری دعاؤں کو اللہ سنتے ہیں اور سننے والے ہیں، تو ہمیں اللہ کے بغیر کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں. یعنی جب آپ نے یہ 99 نام یاد کر لیے تو ان ناموں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ایم ٹیکنگ ون آف دا نیمز آف اللہ سبحانہ وتعالی السمیع. تو یو کین ایکٹ اپون دس نیم بائی دس وے کہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے فار ایگزامپل السمیع، سننے والا، ناٹ جسٹ سننے والا بٹ اس کی بہت ان ڈیپتھ میننگ ہے کہ ہر ایک کا ہر وقت سننے والا، ایوری ٹائم. تو اس نام پہ آپ ایسے عمل کر سکتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ جب آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جب آپ اللہ کو پکار رہے ہیں he is all hearing, he listens to you every time. اور دوسرا ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں use in our دعا یعنی دعا کیسے؟ جیسے اللہ کے جو بھی نام ہے نا، ہم ان ناموں کو لے کے اسپیسیفک دعا کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام لے کے ہم کہہ سکتے ہیں یا سمیع الدعاء، اے دعاؤں کو سننے والا، اس دعا ہماری دعا کو سن. ٹھیک ہے. یا اسی طرح سے فار ایگزامپل رزاق اور رزاق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام. اس پہ کیسے ہم اس کو فار ایگزامپل میں نے یاد کر لیا، ناؤ اٹس دا ٹائم ٹو ایکٹ اپون اٹ. اب بات ہے عمل کرنے کی. تو پہلا میں کیسے اس پہ عمل کر سکتی ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، تو میں رزق مانگوں گی صرف اللہ سے. سو یہ پہلا طریقہ رہے گا. اور دوسرا جیسے میں اللہ سے دعا کروں گی یا رزاق، اے رزق دینے والا، ارزقنا، مجھے رزق دے، ہمیں رزق دے، اس طرح سے. ٹھیک ہے. سو یہ حدیث مکمل اس طرح سے ہے احصاها سے. احصا کے معنی صرف میمورائزیشن نہیں ہے کہ آپ نے یاد کر لیا ہے فقط دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. احصاها مینس اس کا احاطہ کرنا. احصاها جو ٹرم ہے نا، احصاها معنی ہوتے ہیں احاطہ کرنا، احاطہ کرنا، کسی کو انکمپس کرنا، کسی کو کمپلیٹلی گھیرنا. اب یہ کمپلیٹلی گھیرنا صرف میمورائزیشن سے تو نہیں ہوگی نا، obviously آپ نے یاد کر لیا وہ صرف یہ والا پارٹ ہے، باقی کا کہاں گیا؟ سو باقی کا از کمپلیٹڈ تھرو ایکشن، تھرو امپلیمنٹیشن. عمل کے ذریعے سے آپ پھر ان ناموں کا کمپلیٹلی کسی حد تک احاطہ کر سکتے ہیں. فائن. ابھی ہم توحید پہ نہیں آئے، ابھی میں آپ کو بس ایک اوور ویو بتا رہی ہوں اللہ کے ناموں کا. ٹھیک ہے. ہم کچھ پڑھتے ہیں اللہ کے ناموں کے کچھ پرنسپلز پڑھتے ہیں. دیکھیں کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ کوشچن ہے، مطلب میرے ذہن میں اکثر بات آتی تھی کہ اللہ کے نام ہی تو اللہ کے اوصاف ہے نا، تو وائی ڈو وی سے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، وائی ڈونٹ وی جسٹ سے نیمز آف اللہ سبحانہ وتعالی؟ یعنی ہم کیوں ہر وقت کہتے ہیں اللہ کے نام اور اللہ کے اوصاف؟ ہم کیوں نہیں صرف کہتے ہیں کہ اللہ کے اوصاف، یا ہم کیوں نہیں صرف کہتے اللہ کے نام؟ سو از دیر اینی ڈفرنس؟ ہمارے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے نام بس یوں ہی ہماری پہچان کے لیے ہوتے ہیں. لائک میرا نام ہے، کسی اور کا کچھ نام ہے، بس اس وجہ سے ہے کہ میں پہچانی جاؤں. ٹھیک ہے، مجھے لوگ پہچانے میرے نام کے ذریعے سے. بٹ ضروری نہیں ہے کہ میرا جو نام ہے اس کا جو میننگ ہے وہ ضروری مجھ میں پایا جائے. جیسے فار ایگزامپل کسی کا نام ہے صالح. ٹھیک ہے. اب صالح کی کیا معنی ہے؟ پائس، نیک. اب جس کا یہ نام ہے صالح، ضروری نہیں کہ وہ صالح ہو، وہ غیر صالح بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پائس بھی نہیں ہو سکتا، بالکل اپوزٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا اسی طرح سے فار ایگزامپل کسی کا نام ہے محمود، جس کی تعریفیں کی جائیں. ٹھیک ہے. ون ہو از پریزڈ، بٹ بالکل اس کے بارے میں ہر کوئی بندہ جو ہے برائی کرتا رہتا ہے. سو دیٹ مینس ہمارے جو نام ہے وہ بس ہماری ایسی یوں ہی پہچان کے لیے ہوتے ہیں، ہم سو ایز لوگ ہمیں پکار سکے. بٹ ضروری نہیں کہ ہمارے جو نام ہے اس نام کا جو میننگ ہے وہ ہمیں پایا جائے. ویئرز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہے، جتنی بھی جو نام، فار ایگزامپل ابھی میں صرف یہ 99 نیمز بتاتی ہوں، حالانکہ اس سے زیادہ ہے، بٹ فی الحال اللہ تبارک کا نام ہے الرزاق. تو یہ اللہ کا تو نام ہے، نیم آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ وہ رزق دینے والا ہے، نام ہے، میننگ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو اس کا میننگ ہے نا، رزق دینے والا، یعنی جو یہ ایٹریبیوٹ ہے، رزق دینے کا ایٹریبیوٹ، یہ بھی اللہ میں پایا جاتا ہے. دیٹ مینس اللہ کے جو نام ہے، نیمز، میننگ پلس ایٹریبیوٹ، دونوں چیزیں کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی میں. جیسے فار ایگزامپل کسی کا نام ہے سمیع، سمیع سننے والا، رائٹ؟ ہاں ایسے رکھتے ہیں نام اکثر، سمیع سننے والا. سو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سپوز ٹرکی میں بیٹھا ہوا، میں کشمیر میں بیٹھی ہوں، میں اس کو پکاری ہوں، میری بات سنے گا؟ نو، بیکاز یہ اس کا جس ایسے ہی نام ہے، رینڈملی نام رکھا گیا سمیع. بٹ جب ہم اللہ کے ناموں کی بات کرتے ہیں
अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई नाम रैंडम नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो भी नाम है उनका जो मीनिंग है और उस मीनिंग में जो एट्रीब्यूट पाया जाता है, एट्रीब्यूट क्या मानी, एट्रीब्यूट किसको कहते हैं हम, सिफत को। यानी इसमें क्या सिफत है असमी में, सुनने की सिफत, कि अल्लाह तबारक व तआला सुन सकते हैं। अब वो सुनना सिर्फ सिंपली सुनना नहीं है, सुनना यानी जैसे अगर आप किसी कमरे में बैठे हुए हो और एक बंदा आपसे बात कर रहा है तो आप इजीली उसकी बात सुन पाएंगे। बट अगर उस एक बंदे के साथ साथ कोई दूसरा बंदा बात करे, यू विल बी कंफ्यूज्ड, आप समझ नहीं पाएंगे। अब इसके कंपैरिजन में आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सब बातें छोड़ के साइड लाइन करके, जस्ट इमेजिन काबा में, मतलब मैं आपको ये सिंपल सी एग्जांपल बता रही हूँ, काबा में कितने लोग बैक वक्त लाइक एक ही वक्त में अल्लाह को पुकार रहे होते हैं, इतना शोर हम अपनी आवाज नहीं सुन पा रहे होते हैं। हाउ कम it's possible for Allah subhanahu wa ta'ala to listen to all of them, हर एक की सुनना, एंड सिर्फ सुनना नहीं, जवाब देना, मुजीब दुआवा, दुआओं का जवाब देने वाला, सप्लिकेशंस को रिस्पॉन्ड करने वाला। सो दैट इज समी। अल्लाह का सिर्फ नाम नहीं है कि वो सुनने वाले हैं, बल्कि वाकई अल्लाह में ये एट्रीब्यूट भी पाया जाता है। इसी वजह से जब हम ये पढ़ते हैं वी से नेम्स प्लस एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दूसरी बात इसमें याद रखें आप कि जितने जो नाम अल्लाह के हैं, हर नाम में जो भी एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं वो अल्लाह में मौजूद हैं। बट जरूरी नहीं कि हर एट्रीब्यूट का कोई ना कोई नाम हो। आई विल रिपीट इट अगेन। अल्लाह के जितने जो नाम आपको याद है, सपोज फॉर एग्जांपल टेक जस्ट 99 नेम्स राइट नाउ, अभी बस अपने 99 नामों को ले। अल्लाह के जितने 99 नाम आपको याद है, उन 99 के 99 नामों में जितनी औसाफ जिस नाम में पाई जाती है, ठीक है, वो अल्लाह में पाई जाती है। हर नाम में जो सिफत है वो अल्लाह में पाई जाती है। बट अल्लाह के जो एट्रीब्यूट्स हैं, अल्लाह के जो सिफात हैं, अल्लाह के जो औसाफ है, अल्लाह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जरूरी नहीं कि हर एक का कोई नाम भी हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अकीदे का। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह तबारक व तआला एट टाइम्स ही गेट्स एंग्री विद हिज स्लेव्स, ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला कभी कभार गुस्सा होते हैं। सो दैट मींस ये भी अल्लाह की एक सिफत है कि वो गुस्सा भी होते हैं जबकि उसकी मखलूक उसके अहकाम के खिलाफ करे। बट डज दैट मीन कि अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है गादिब, गादिबुन, गादिब हम किसको कहते हैं, एंग्री मैन, वन हू गेट्स एंग्री। सो अल्लाह की सिफत है कि वो गुस्सा भी करते हैं, जो कि बिल्कुल उसके जलाल के मुताबिक है, उसकी परफेक्शन के मुताबिक है। सो दिस इज द एट्रीब्यूट, गुस्सा करना। बट दैट डजंट मीन कि अल्लाह का नाम है गाजिब, जो हर वक्त गुस्सा कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस डजंट मीन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर वक्त गुस्सा कर रहे हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नाम भी है। इसी तरह से जो हम कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो नाम है ना वो परफेक्शन के साथ है। परफेक्शन के साथ क्या माने, जैसे कि हम इंसान, हम भी सुनते हैं, यानी हम भी समी है। समी हम किसको कहते हैं, वन हू हेयर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, aren't you able to hear me, to listen to me? आप सब सुन पा रहे हैं तभी आप समझ पा रहे हैं। दैट मीन्स आप भी समी हैं, आप भी सुनने वाले हैं। आप में भी अल्लाह ने ये सिफत रखी है कि आप सुन सकते हैं, सुनने की सिफत अल्लाह ने आप में भी रखी है। फिर क्या डिफरेंस है अल्लाह के नाम समी में और हमारे नाम समी में? डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमें अगर कोई सिफत पाई जाती है दैट इज लिमिटेड, हम सुन सकते हैं लिमिटेड यानी तादाद में। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, आप भी मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं। बट अगर एट द सेम टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ से आपके कोई साइड में आ जाएगा, फिर अगला बंदा आपसे कुछ कहेगा, फिर कोई और भी कुछ कहेगा, सो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि कौन क्या कह रहा है। वेयर एज अल्लाह तबारक व तआला का जो नाम है समी, इसके माने हैं ऑल हियरिंग, ऑल हियरिंग, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को किसी चीज से रुकावट नहीं आती कि जो कि इसकी इस सिफत को क्या करें, इसमें नुक्स पैदा करें, इसमें वीकनेस पैदा करें, इसमें कोई कमी पेशी पैदा करें। नो, अल्लाह के जो भी नाम है वो विद परफेक्शन है। अगरचे हम मखलूक जो है, हम कुछ चीजों में ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एट्रीब्यूट्स है वो हम में भी पाई जाती है। जैसे यही मैंने कही, जैसे सुनने की या देखने की, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल बसीर है, देखने वाला, हम भी तो देखते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस लाइज हियर कि हम देख सकते हैं एक लिमिटेड तादाद तक, ठीक है। बट वेयरएज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज कंसर्न्ड, तो अल्लाह तबारक व तआला का जो विजन है दैट हैज नो रिस्ट्रिक्शंस, दैट हैज नो लिमिटेशंस, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, बियॉन्ड एनीथिंग। जैसे हम देख सकते हैं जब हमारे पास एक ऐसा माहौल हो तो हमारी आईज जो है उसमें काम कर सकते हैं, वी आर एबल टू सी थिंग्स, ठीक है। बट अल्लाह तबारक व तआला इन चीजों का मोहताज नहीं है क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दीज थिंग्स, देखने के लिहाज से, फाइन, ठीक है। या इसी तरह से रहीम,
ہم میں صفت رحمت پائی جاتی ہے، ہم بھی تو آپس میں جو ہے مرسیفل ہوتے ہیں، رائٹ؟ جیسے اس میں حدیث بھی ہے نا، ہمیں کلیئرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ رحم نہیں کرتا. That means in humans merciful کی جو صفت ہے، مرسی کی جو صفت ہے، that is present in us as well. Then what is the difference between Allah subhanahu wa ta'ala being merciful and we being merciful? The difference is simple. ہمارا مرسیفل ہونا اٹ از لمیٹڈ، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مرسیفل ہونا دیٹ ہیز نو لمیٹیشنز ایٹ آل، ٹھیک ہے. سو یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ کچھ پرنسپلز ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انہوں نے قرآن میں اپنے اسماء و صفات کا زیادہ مینشن کیا ہے، کس سے؟ جو احکام ہے کھانے پینے پہننے وغیرہ کے، یعنی جو احکام ہے نا، جو احکام ہے کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، سپوز فوڈ، ڈرنک، کلوتھنگ، احکام سے بڑھ کر ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں احکام سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز مینشنڈ ہز نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور پھر ان ایڈیشن ٹو دی اسٹیٹمنٹ وہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ اگر کوئی سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھے، اٹس لائک اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص یہ 1/3 آف قرآن ہے. یہ حدیث میں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص جو ہے وہ 1/3 آف دا قرآن ہے، ٹھیک ہے، تہائی حصہ قرآن کا. سو وائی از اٹ سو؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس میں کیا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ احد، احد صفت اللہ کی، اللہ نام، اللہ الصمد اللہ نام، صمد نام، لم یلد ولم یولد اللہ کی صفت، نہ وہ جنا ہے کسی سے نہ اسے کوئی جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، کوئی ہم پلہ ہے، ٹھیک ہے، سو کوئی ند ہے، تو یہ صفت ہے. سو دیٹ مینس سورۃ الاخلاص کو اسی وجہ سے کہا ہے 1/3 آف دا قرآن، بیکاز قرآن میں واقعی باقی احکام جتنے جو بھی ہیں بٹ اس سے بڑھ کر کیا پائے جاتے ہیں؟ نام اور اللہ کے ایٹریبیوٹس. اور سورۃ الاخلاص کی جب ہم بات کریں اٹ از فل آف دا نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے. سو یہ ایک پوائنٹ. یہ ابھی ہم کچھ پرنسپلس پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم توحید پہ نہیں آئے، اس میں کیسے کیا توحید ہم وہ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر کسی اور کی قسم نہیں لے سکتے، ہم نے ابھی کہا تھا، کیونکہ وہ کیا ہے ادروائز شرک. سو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے جو نامز ہیں، جیسے فار ایگزامپل 99 نیمز، یو آر اویئر آف 99 نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ ان 99 ناموں میں سے اللہ کے کسی بھی نام سی ہیئر آئی ایم فوکسنگ آن دس، اللہ کے کسی بھی نام کی قسم کھا سکتے ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں الرزاق کی قسم، الرحیم کی قسم، سمیع کی قسم، ٹھیک ہے، الوہاب کی قسم، الفتاح کی قسم، فار ایگزامپل. تو آپ کوئی بھی نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لے سکتے ہیں with obviously using it in a proper way، تو آپ اس کی قسم کھا سکتے ہیں. بٹ اللہ کی اگر کہیں پہ ایٹریبیوٹ پائی جاتی ہے اس کی قسم نہیں. فار ایگزامپل وی سے لائک اللہ کی مشیت، اللہ کی مشیت یعنی اللہ کی چاہت، اللہ کا ڈیسیژن، اللہ کا ڈیسائیڈ کرنا، یا اللہ کی قدرت، اللہ کا پاور. فار ایگزامپل قدرت اللہ، تو ہم نہیں کہہ سکتے یا قدرت اللہ، اے اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی صفت ہے. سو اللہ کی صفت کو ہم یوز نہیں کر سکتے while making supplication اور while taking it off قسم کھاتے وقت. بٹ اللہ کے جو نام ہیں نیم، وہ ہم قسم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہم دعا میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. کیا نام؟ بٹ رہی بات اللہ کے ایٹریبیوٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل اللہ کی مشیت، اللہ کا چاہنا، ٹھیک ہے، یا اس طرح سے اللہ کی قدرت، تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یا قدرت اللہ، اے اللہ کی قدرت. قرآن، what is Quran? It is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, kalam Allah. So what is it? Kalam Allah. یہ اللہ کی کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. اسی وجہ سے some scholars سے کہ ہم قرآن کی قسم نہیں کھا سکتے. کہ کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ قرآن is a part of Allah. جیسے ہم اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اسی طرح سے ہم اللہ کے کلام کی بھی قسم کھا سکتے ہیں. بٹ some scholars say no، ہم قرآن کی قسم اس وجہ سے نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ قرآن ایکچولی اللہ کا کیا ہے؟ ایٹریبیوٹ، صفت، اللہ کا کلام، ٹھیک ہے. صفت کیسے؟ جیسے فار ایگزامپل کوئی بہت اچھا بولتا ہے تو اس کا بولنا کیا ہے؟ وہ خود نہیں ہے، وہ اس کی ایک صفت ہے، اس کا ایک پارٹ تو ہے بٹ وہ کیا ہے؟ اس کا نام نہیں ہے، اس کی صفت ہے. سو اسی طرح سے اللہ کی صفت کہ اللہ کا کلام، اللہ کی اسپیچ، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ. ہم
نہیں کہہ سکتے یا کلام اللہ، اے اللہ کے کلام میری دعا سن لو. وی کانٹ سے دیٹ. نائدر وی کین سے کہ اللہ کے کلام کی قسم، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. تو ہم کہہ سکتے ہیں یا سمیع الدعاء، اے دعاؤں کو سننے والے، اسمع دعاءنا، ہماری دعا سن، یا السمیع کی قسم. سو آئی ہوپ دس پوائنٹ از کلیئر. ہم کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے سلسلے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اسماء الحسنى. اسماء الحسنى، حسنى means names، حسنى means beautiful. So beautiful actually which means perfect. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہے وہ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ خوبصورت ہے. فائن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ایک صفت ہے جو کہ ضروری ہے. تو یہ والا پوائنٹ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہے وہ پرفیکٹ ہے، بنا کسی نقص کے، بنا کسی ضعف کے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ہمیں لے جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے عقیدے کے سلسلے میں. یعنی جو بھی ہمیں کوئی نام پسند آئے گا، نام تو بہت سارے ہیں نا، خوبصورت، بہترین، پرفیکٹ، جو ہمیں لگتے ہیں دیٹ سیم بیوٹیفل ٹو اس، دیٹ سیم پرفیکٹ ٹو اس. تو کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر خوبصورت نام دے سکتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ وی کم اکراس اے نیم، ہم کوئی کسی لینگویج پہ کوئی نام سنتے ہیں، خوبصورت نام ہے، تو کیا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ نام دے سکتے ہیں؟ کیا ہم ایٹریبیوٹ اے نیم اللہ؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ بہترین سے بہترین بھی صفت مائنڈ میں لائے اور وہ صفت کو ہم کیا یوں ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم کوئی بھی نام نہیں دے سکتے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ نام دے سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کے لیے افرم کیے، جن کا اس بات یعنی جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود سے کہا ہے کہ میں یہ انا اللہ، میں یہ ہوں. اور وہ ہمیں کس سے پتا چلے گا؟ قرآن اور سننا مینس حدیث. یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خود کو باؤنڈ رکھنا ہے، خود کو مقید رکھنا ہے، خود کو بند رکھنا ہے. کب کہاں تک؟ قرآن اور سنت تک. جہاں پہ قرآن اور سنت بس کرتی ہیں we have to stop there، ہمیں وہیں پہ رکنا ہے. قرآن اور سنت نے ہمیں جو نام اللہ کے بتائے ہیں، جو اوصاف اللہ کے بتائے، جو کیریکٹرسٹکس اللہ کی گنوائی، جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی، ہمیں انہی صفات اور انہی ناموں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے افرم کرنے کا معنی یعنی ہمیں ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان ناموں کے سلسلے یا ان ناموں کے ذریعے سے دعا کرنی ہے. ہم ان ناموں کو اپنی زندگی میں اس طرح سے عملا سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل البصیر نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، all seeing. تو this is not a proper translation of word، پھر بھی سب دیکھ لو. تو اس کو ہم کیسے اپنی زندگی میں عمل سکتے ہیں؟ ایسے کہ ہم کوئی گناہ کرنے لگے، کوئی حرام کام کرنے لگے تو ہم فوراً رک جائے، سمجھ کے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا مگر البصیر دیکھ رہا ہے. کیونکہ البصیر جو ہے اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. یہ جو میں نے ابھی بات کی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ پرفیکٹ ہے، وہ مکمل ہے، وہ بہترین ہے. پرفیکٹ ہونا یہی ہے کہ اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. جیسے میں اگر دیکھنا چاہوں، میرے سامنے دیوار ہے اور اس دیوار کے بیونڈ I won't be able to see، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لمیٹیشن ہے میری آنکھوں کی. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر جگہ کا ہر بندہ، ہر چیز، ہر ذات ایک جیسا ہے. یعنی اٹ میکس نو ڈفرنس، کوئی ایک جگہ بیٹھا ہے، کوئی اگلی جگہ پہ بیٹھا ہے، کوئی کہیں اور پہ بیٹھا ہے، کوئی روشنی میں ہے، کوئی اندھیرے میں ہے. تو اللہ روشنی والے کو دیکھ سکتا ہے، اندھیرے والے کو نہیں. نو، اللہ کے نام جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ ہے. دیٹ مینس بصیر میں جو صفت ہے بصارت کی یا بصیرت کی، دیٹ از وتھ پرفیکشن. تو اس کو ہم اپنے اندر کیسے افرم کی بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم انہی ناموں کو، انہی صفات کو افرم کریں گے جن کو اللہ نے اپنے لیے افرم کیا. تو افرم مانی یعنی اس بات مانی، ان کو لے کے دعا کرنا، ان کو لے کے ایکٹ کرنا، اسی طرح سے عمل کرنا، اسی انداز سے. اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہ تو ہوا افرم کرنا، افرم، ٹھیک ہے. افرم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سے کہا کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. I am this ایگزامپل دے رہی ہوں میں. سو دیٹ مینس جس کے بارے میں اللہ نے کہا میں یہ ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، ان سب کے بارے میں ہمیں بھی کہنا ہے کہ ہاں اللہ ہی سبحانہ وتعالیٰ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے. یہ میں یعنی مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں السمیع ہوں، میں بصیر ہوں. تو ہمیں یہ ماننا ہے، ہمیں کہنا ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان. دیکھیے سمجھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وٹس میم ٹیچنگ، یہ تو آبویس سی بات ہے. بٹ یہ آبویس سی بات نہیں. آبویس سی بات اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ جو بعد میں جو سیکٹس ہوئے نا امنگ دا مسلمس، ان کی جو بیس بنی نا وہ یہی بنی. اس وجہ سے اسماء الحسنیٰ کا جو عقیدہ ہے دیٹ از ویری 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 مچ کروشل ٹو انڈرسٹینڈ پراپرلی، ٹو بی انڈرسٹوڈ پراپرلی.
ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ناموں کے یا جن صفات کے بارے میں کہا کہ میں یہ ہوں، ہمیں بھی ماننا ہے کہ ہاں اللہ وہ ہے، یعنی الرحمن ہے، الرحیم بھی وہ ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اور جن صفات کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں یہ نہیں ہوں، ہمیں ان کے بارے میں بھی یہ ماننا ہے کہ اللہ وہ نہیں ہے. جیسے آیت الکرسی پڑھے آپ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں الحی ہوں، میں القیوم. ٹھیک ہے، تو ہمیں مانے کہ اللہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً سے کیا فرمائے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. ان دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے کیا کیا، نگیٹ یعنی نفی، کہ نہ تو نیند آتی ہے نہ تو اونگ آتی ہے. تو جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے اپنے بارے میں نگیٹ کیا، نفی کی، ہمیں بھی ان چیزوں کے بارے میں کیا کرنا ہے، نگیشن. ٹھیک ہے، نفی کرنی ہے ہمیں. سمجھ آ رہا ہے یہ پوائنٹ؟ اس سے ہم نے دو پوائنٹ سیکھے. ایک تو یہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے افرم کیا وی ہیو ٹو افرم دیٹ، جو اللہ نے نگیٹ کیا وی ہیو ٹو نگیٹ دیٹ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ان دو کے بیچ میں ایک ایریا ہے، ایک ایریا بنتا ہے. وہ ایریا کیا بنتا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میری یہ صفت ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی صفت، بٹ وہ صفت کیسی ہے اس کے بارے میں ہم کیا کریں اگر قرآن و سنت میں نہ ملے. جیسے ہم نے کچھ دن پہلے یہ ڈسکس کیا تھا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان جو ہے وہ عرش پر ہے. رحمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اباؤ ہز تھرون. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک جگہ پہ ہے، دیٹ از رانگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر ایک جگہ کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک جگہ پہ ہے، وہ عقیدہ غلط ہے. دیٹ مینس وہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے، نگیٹ. افرم کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہے. سو دس از افرم میں جو پارٹ ہے. بٹ ہیئر کمز دا گرے ایریا. یہاں پہ ایک بات آ رہی ہے، استوا کے لٹرلی معنی ہوتے ہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے، بیٹھنا، سیدھا ہونا وغیرہ وغیرہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان جو ہے الرحمن علی العرش، رحمان جو ہے وہ عرش پہ اس نے کیا کیا، استوا. رحمان نے عرش پہ استوا کیا. تو یہ بات تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. بٹ یہ استوا کا جو ورڈ ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاؤ کم دس از پاسبل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ ایریا جو ہے یہاں پہ بندے کنفیوز ہو جاتے ہیں. جن کو کنفیوز ہونا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں تو سمجھ آ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں، مگر بیٹھنا تو ایک انسانی صفت ہے، بیٹھتا تو انسان ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں. تو یہاں پر یہ وہ والا ایریا ہے کہ جہاں پر قرآن اور سنت خاموش ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کریں، یعنی انسانی دماغ ہے، انسانی سوچ ہے، انسانی ذہن ہے، سوال اٹھتے ہیں، بات جب چھڑتی ہے تو کیا کریں. تو اس کے بارے میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کا. امام مالک جو تھے، یعنی جو ہمارے چار ائمہ ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ، ان میں سے یہ ایک امام مدینہ کے رہنے والے. تو امام مالک اپنی ایک مجلس رکھتے تھے، ایک حلقہ ان کا ہوتا تھا، جہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے تھے، پڑھتے تھے، سوال اٹھتے تھے. تو امام مالک سے اسی طرح سے کسی نے مجلس میں سوال کیا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر کیسے بیٹھے. ٹھیک ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی ذات بیٹھی ہوئی ہے عرش پر، ہاؤ کم دس از پاسبل، اور یہ کیا ہے، واٹ از استوا، استوا کیا چیز ہے، یہ سوال پوچھے. تو امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بلش ہو گیا. بلش یعنی وہ بلشنس اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان کو آنسر پتا نہیں تھا یا کچھ ایسے، نو، دیٹ واز ڈیو ٹو دا لائک نا، یہ کہ اس بندے کی اس طرح سے جرأت یا ہمت کہ اس نے اتنا یہ جو کوشچن تھا، اتنا یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتا تھا، اس طرح سے جو سوال کیا. اس پر امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الاستوا معلوم. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، یہ سینٹنس یاد کریے گا. والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ. یہ چار سینٹنسز ہیں. انہوں نے فرمایا ان سے، اس شخص سے جس نے سوال پوچھا، امام مالک نے ان سے کہا الاستوا معلوم. کیا سوال کر رہے ہو تم کہ استوا کیا ہے، استوا کیا ہے. استوا معلوم ہے، یعنی استوا معلوم ہے، یعنی استوا کا جو میننگ ہے، میننگ لٹرل میننگ وہ معلوم ہے. معلوم یعنی اٹس نون، معروف. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے، یہ پتا ہے کہ استوا کے معنی ہے بیٹھنا، یہ معلوم ہے، یہ پتا ہے، انڈرسٹوڈ. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں استوا جو ہے اس کی جو کیفیت ہے، یاد رکھیے گا، الکیف، کیف یعنی کیسے، ہاؤ، کیسے اللہ بیٹھے، کیسے، وہ کیا ہے، دیٹ از مجہول. مجہول کے کیا معنی، انون، یعنی جو پتا نہ ہو. یعنی استوا کا میننگ جو ہے، میننگ وہ معلوم ہے، دیٹ از انڈرسٹوڈ، دیٹ از نون، وہ پتا ہے استوا کی میننگ کیا ہے. مگر جب استوا کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کی جو کیفیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاؤ ہی از سٹنگ، ہاؤ ہی از اباؤ ہز تھرون، تو اللہ کے بارے میں یہ بات جو ہے دیٹ از مجہول، یہ انون ہے ہیومنس کے لیے.
یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے، یہ ادراک میں آنے والی بات نہیں ہے، انسان کے ذہن میں آنے والی بات، یہ مجہول ہے۔ بندے جو ہیں، لوگ جو ہے وہ اس چیز سے ناواقف ہے۔ مگر کیا اتنا ہی کافی ہے؟ نو۔ بعد میں کیا فرمایا؟ والایمان بہ واجب، مگر اب بندہ کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں استوا کیا ہے، تو ٹھیک ہے پھر مجھے اس کے بارے میں ایمان رکھنا نہیں ہے، میں کچھ بھی مان سکتا ہوں، میں کچھ بھی سوچ سکتا ہوں، کچھ بھی سمجھ سکتا ہوں۔ نو، وہ فرمایا انہوں نے والایمان بہ واجب، اس پر ایمان ہونا، اس پر الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر ہے، اس پر ایمان ہونا ایک انسان پر کیا ہے؟ واجب، لازم۔ واجب یعنی واجب یہاں پہ نہیں مانے کہ فرض کی نچلی لیول کے، یعنی مثال کے طور پہ اگر چھوڑے تو فائن، نو، بلکہ واجب سے یہاں پہ مانی ہے جو فرض کی کیٹیگری ہے۔ واجب اور فرض جو ہے ایز سینونیمز یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تین ائمہ کے لیے ایکسپٹ فار حنفی اسکالرز۔ حنفی اسکالر جو ہے وہ فرض کی ایک لیول رکھتے ہیں، اس کے بعد واجب کی، اس کے بعد سنت وغیرہ جو ہے، بٹ امام مالک مانتے تھے واجب از ایکچولی فرض، تو یہاں پہ واجب سے مانی کہ فرض، ٹھیک ہے، جس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان کا رکھنا واجب ہے۔ کس پر ایمان کا رکھنا واجب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر قیام کیے، بس کیا اتنا؟ نو۔ پھر فرمایا کیا؟ پھر فرمایا والسؤال عنہ بدعہ، اور اس بارے میں سوالات کرنا، یعنی سوال کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، کھوج کرنا، یعنی وہ کہتے ہیں نا وہ بھال کی کھال، کچھ اس طرح کا جو سینس ہے، وٹ انڈرسٹینڈ اٹ، تو وہ تہ تک جانے کی کوشش کرنا، کیسے بیٹھے، کس طرح سے بیٹھے، ہاؤ از اٹ پاسبل، ہاؤ ہی از سٹنگ، ہاؤ ہی از ابو ہز تھرون، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ سو والسؤال عنہ، اس بارے میں انویسٹیگیٹ کرنا، کویشچن کرنا، انکوائری کرنا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ بدعہ، اٹس این انوویشن، یعنی انوویشن سے معنی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے قرآن پڑھا، قرآن میں یہ آیت پڑھی الرحمن علی العرش استوى، صحابہ نے یہی سمجھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی تفصیل دی۔ اگر آپ تفصیلات میں جانا چاہ رہے ہیں، دیٹ مینز آپ ایسا ایک عمل کر رہے ہیں، ایسا ایک کام کر رہے ہیں، ایسے ایک فیلڈ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کہ نہ پروفیٹ سے ثابت تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس کے صحابہ سے ثابت تھا، جو ان سے مروی نہیں، جو ان سے رائج نہیں، جو ان سے ہم تک نہیں پہنچنے والی باتیں ہیں اور ہم پھر بھی وہ کریں، دیٹ از بدعہ، یعنی جو وہ کر سکتے تھے۔ بدعہ کی جو ڈیفینیشن ہے، بدعہ انوویشن، وٹ دے کوڈ ہیو ڈن، جو وہ کر سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اسلام، وہ کر سکتے تھے مگر انہوں نے نہیں کیا، اور ہم آئیں اپنے زمانے میں اور کہیں کہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں نالج ملے گی۔ دس از بدعہ، دس از اے ویری کمپریہنسو سینٹینس، پلیز ڈو میمورائز اٹ۔ اسی طرح سے دیکھیں، یہ میں نے ایک سمپل سی آپ کو ایگزامپل دی استوا کی، اسی طرح استوا کی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری اور صفات ہیں جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پہ فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، تو اب کوئی کہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، ہاؤ از دس پاسبل، کیسے ممکن ہے، کیا ہے؟ تو یہاں پہ یہی ہے کہ ید کے معنی ہینڈ، اس کا یعنی یہ جو ہے نا امام مالک کا اسٹیٹمنٹ، یو کین یوز دس اسٹیٹمنٹ اوور ایوری ایٹریبیوٹ اینڈ نیم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو کہ کلیئر نہیں ہے قرآن اور سنت میں، جس کی ایکسپلینیشن۔ سو وٹ از ید؟ اٹ از ہینڈ، سو اٹس میننگ از انڈرسٹوڈ، ٹھیک ہے، بٹ اللہ کا ہاتھ، Allah's hand، اللہ کا ہاتھ، how is it possible، کیسے؟ that is مجہول، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور اس پر ایمان کا ہونا that is mandatory، واجب، مگر اس بارے میں سوال کرنا، کیسے اللہ کا ہاتھ، کیسے ایک ہے، دو ہے، کیسے ہیں، کس طرح سے، how is it possible، how come he uses those hands، that is بدعہ، because had it been something کہ جو ہمارے ایمان میں ضروری بات ہوتی، اس کی ایکسپلینیشن، اس کا سمجھنا، تو اس کی ایکسپلینیشن سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوتی، اور اس ایکسپلینیشن کے بارے میں انکوائری کی ہوتی سب سے پہلے صحابہ نے۔ سو اگر دونوں میں سے کسی نے نہ انہوں نے کہا اور انہوں نے نہ انکوائری کی، نہ انہوں نے پوچھا، نہ پوچھنا صحیح سمجھا، دیٹ مینس انکوائر اباؤٹ اٹ، دس از این انوویٹو پارٹ، دس از این انوویشن، فائن۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو ہے ویری امپورٹنٹ، جیسے وہ استوا کی طرح ہی ہے، آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ سوال میں بھی سنا ہوگا ان سے کرتے ہوئے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ہے، یعنی رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تہائی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو صبح ہوتی ہے، حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ڈسینڈز ڈاؤن، وہ نیچے آتے ہیں اپنے عرش سے، کہاں؟ آسمانی دنیا میں، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ کیا کسی کی کوئی حاجت ہے، کسی کی کوئی دعا ہے، کسی کی کوئی یعنی جو بھی کچھ مانگنا چاہتے ہیں میں قبول کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ اس سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہاؤ کم دس از پاسبل، کیونکہ اگر فار ایگزامپل ابھی انڈیا میں رات ہو رہی ہے، پاکستان میں رات ہو رہی ہے، بٹ کہیں اور دنیا کے کسی حصے میں اس وقت دن ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ آ رہے ہیں نیچے، کہیں اور پہ نہیں آ رہے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ آئیں گے، اس کے بعد یہاں پہ نہیں آئیں گے، سو ہاؤ کم دس از پاسبل، دس از کنفیوزنگ، اس طرح کے سوال اکثر آتے ہیں۔ سو یہ ایک ایسا پارٹ ہے جس کے بارے میں کیا ہے، اللہ کا نیچے آنا، دیٹ از انڈرسٹوڈ، انڈرسٹوڈ سے مان ہے کہ اس کا میننگ جو ہے دیٹ از انڈرسٹوڈ، ٹھیک ہے، وہ بالکل ہمیں پتا ہے کہ نیچے آنا کیا معنی ہے، مگر
مگر اللہ کے بارے میں how come this is کہ he comes down, how he comes down, at what time he comes down, یعنی فار ایگزامپل at what time سے مانے کہ الگ الگ کنٹریز الگ الگ ریجنس میں جو ہمارا ٹائم جو ہے وہ that differs, so how come he اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے he addresses it وغیرہ وغیرہ اس طرح کے کوشچنس کوئی کرے گا. no, that's مجہول, that's unknown. مگر اس پر ایمان رکھنا کہ ہاں ڈیفینیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم رات کے آخری پہر میں ہم جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, نماز کے لیے اٹھتے ہیں, اس وقت اللہ نیچے آتے ہیں, اس پر ایمان کا رکھنا کیا ہے واجب. ڈیفینیٹلی ہی comes down, ڈیفینیٹلی ہی comes, ڈیفینیٹلی ہی descends down, واجب ہے اس پر ایمان رکھنا. مگر اس بارے میں یہ سوال کرنا کیسے ہے ممکن, کیسے آتے ہیں, کس طرح سے آتے ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ از بدعت. تو اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تک ہمیں بتایا کہ how you can enter the washroom, how you can use the washroom, کون سا قدم رکھنا ہے آپ کو, یا کپڑے کیسے پہننے ہیں, اپنی ازدواجی زندگی کو کس طرح سے برقرار رکھنا ہے, ہم اپنی پولیٹیکل لائف جو ہے, سوشل لائف, اکنامک, ایوری ایسپیکٹ آف اوور لائف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے انہوں نے he has imparted knowledge to us, انہوں نے ہمیں نالج دی ہے, سکھایا ہے کیسے کیا کرنا ہے ہر ایک لائف کے ایسپیکٹ میں. سو کیا اگر یہ سمجھنا اللہ کا ہاتھ, اللہ کا نیچے آنا, اللہ کا استوا, اللہ کا عشق رہنا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا بہت ساری چیزیں, ٹھیک ہے, اگر یہ اتنا ضروری ہوتا ہمارا سمجھنا اس کی کیفیت, کیا یہ ممکن ہے کہ جس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی ڈیٹیلڈ نالج دیا ہر چیز کے بارے میں, وہ اتنی بڑی نالج ہم سے چھپاتے؟ معاذ اللہ, نو, دس از ناٹ پاسبل. سو اٹ مینس کہ جو میں نے پہلے ہی کہا کہ جو اللہ نے اور اس کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے افرم کیا, ہمیں افرم کرنا, جو نیگیٹ کیا ہمیں نیگیٹ کرنا ہے. اور جو بیچ والا ایریا آتا ہے یہ والا, جس کی ہم ایکسپلینیشن چاہتے ہیں کیسے ہے اللہ اگر یہ فرما رہے ہیں اپنے بارے میں, how he is to be described in this way, so there اگر ہمیں قرآن اور سنہ میں وہ بات نہیں پتا چل رہی ہے, we need to be quiet, just be quiet, silent here. ہمیں وہاں پہ اس سے آگے نہیں بڑھنا, کیونکہ اگر اس سے آگے بڑھنا ہوتا تو اس کی ڈیٹیل سب سے پہلے ہمیں کس نے دی ہوتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.